بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب راستے سے گزرا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا، کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا؟ آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب ہونے لگی۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ پہلے بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت موت کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کی ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم لوگ مجھے بھی ساتھ لے چلو اور جو جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اپنا بھی دیدار کراتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جسم میں طاقت آ گئی، توانائی آ گئی، جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم، جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے کے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے گا تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سے جب باہر آئے، صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ وہیں رکھنے کی کوشش کرتا،
میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ رسول نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔